پر فرض ہے۔ اور سب سے بڑا جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ اس بات پر اگر غور کریں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ آپ کے پیٹ کا روزہ ہے اور آپ کو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اس کو روزہ نہیں کہتے کہ آپ منہ کے اندر کوئی کھانے والی چیز یا کوئی پینے والی چیز نہیں ڈالیں گے۔ روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ روزہ رک جانے کا نام ہے۔ اور کس طرح؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کے آنکھوں کا بھی روزہ، آپ کے ناک کا بھی روزہ، آپ کے کانوں کا بھی روزہ، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ، پورے جسم کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے کوئی غلط کام دیکھنا نہیں ہے، زبان سے کوئی غلط کلمہ بولنا نہیں ہے، کانوں سے کوئی غلط کلمہ سننا نہیں ہے، ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرنا نہیں ہے، اور قلم سے کسی غلط کام کی طرف چل کے نہیں جانا ہے، اور عبادت کی طرف توجہ دینی ہے، نماز کی طرف توجہ دینی ہے، تاکہ جب شام کے وقت آپ افطاری کے میز پر بیٹھے اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو یہ بات فخر سے کر سکے، اے رب ذوالجلال، سارا دن میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور جیسا حق تھا ویسا روزہ رکھا، میری مراد پوری فرما۔ تو اب روزے دار کے منہ سے نکلا ہوا لفظ رب ذوالجلال قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی بات کو سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے کہ اس نے سارا دن میرے لیے روزہ رکھا ہے، بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روکا ہے، اور آج شام کو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ میں اسے عطا کروں۔ اب یہ ہے کہ ایسا نہیں، روزہ جناب اصل اس معاشرے میں یہ عالم ہے، روزہ رکھ کے پتہ لگنے احسان کے کام ہے، اگلے بندے تے احسان چاہتے ہیں میرا روزہ ہے، عالم و سائیکل یا گڈی کٹ سی اگے کو دعا نہ بھی آ گیا پتہ لگ جائے کہ چڑھا مار سی تو نہیں پتہ بیٹا روزہ ہے تو نہیں پتہ وہ کیڑا احسان کے دے تو روزہ رکھ کے گئی، اللہ سے روزہ رکھے سارے مجمع اسواسی، روزہ اس کا نام نہیں، روزہ برداشت کا نام ہے۔ روزہ اپنے آپ کو صبر پہ لانا، کیوں روزہ لیا؟ اس لیے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کا صبر کرتا ہے جی، ٹھنڈی بوتل، گرمی کا روزہ ہوتا اب گلا ہے، کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھنڈی برف بوتل پڑی ہے، کوئی ہے جڑا چاہ کے آگے چلو 2 گھنٹ پا کے نہ کہہ رہے دسو، کوئی نہیں پتا آگے جی ماں کے کو تکڑا پہ کہ کسی کو پتا رکھ سکے پانی پی کے نہیں پینا، کیوں؟ اسے پتا ہے پانی پینا گیا روزہ ختم ہو گیا، کلیوں کمرے پانی نہیں پینا، کوئی شاید کھانا نہیں۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اتنا صبر کر لیتا ہے کہ گرمی میں پانی نہ، پیاس سخت لگی ہو پانی نہیں پیے گا، برداشت کرے گا،
برداشت کرے گا. تو اگر کوئی بات اونچی کر دے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. وہ جناب لڑنے پہ تیار ہے. اور آپ نے دیکھا اکثر نئے جب روزے سٹارٹ ہوتے ہیں تو شام کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جناب لوگ کتب ہوتا ہے ایک بات ہے اور لڑ رہے ہیں. یہ کیا روزہ ہے؟ کیسا روزہ ہے؟ کھانا برداشت کر لے, تو بھوک برداشت کر لے, پیاس برداشت کر لے, اور کسی کی بات برداشت نہ کرے. یہ افسوس ہے کہ آپ روزہ رکھے سارا دن ایک بندہ روزہ رکھ کے گالیاں دے رہا ہے, اس کے منہ پر گالی ہے, کبھی ایک کو, کبھی دوسرے کو, کبھی تیسرے کو. یہ کیسا روزہ ہے؟ کیا روزہ ہے یہ کہ کوئی بندہ اس سے محفوظ نہیں اور وہ طرح طرح گالیاں دے جا رہا ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے. بڑے افسوس کی بات. ہرگز یہ بات نہیں ہے. روزہ اسی لیے رکھایا گیا کہ بندے کے اندر صبر آئے, برداشت آئے. اور کس میں روزے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو مارے. کس کو مارے؟ نفس کو مارے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پوری عقل پیش کی گئی. بندے یہ عقل میری ہوئے جا رہے میں سب کو عقل مانتا ہے. بہت صحیح, بہت فضیل آدمی, بہت کمال بھائی, اتنی سی عقل اور پوری عقل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جو اللہ نے پوری دنیا کو تقسیم کی ہے. وہ ساری رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا من تو کون ہے؟ من انا, میں کون. تو عقل نے جواب دیا انت ربی وانا عبدک, اے میرے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیری بندی ہوں. جب یہ کہا نا عقل نے, اللہ نے فرمایا اس کو اوپر رکھو سب سے. یہ عزت, یہ اکرام, یہ مرتبہ رب ذوالجلال نے عقل کو عطا فرمایا کہ اس نے میرے سامنے عاجزی, انکساری اور اپنی وحدت میں کون. تو نفس نے آگے سے کہا انت انا تو ہے, میں ہوں. جب نفس نے یہ بات کہی نا رب ذوالجلال نے فرمایا اس کو آگ میں ڈال دو. کتنے سو سال نفس آگ میں جلتا رہا اور آگ میں جلنے کے بعد جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دوبارہ لایا گیا تو رب نے پوچھا کون ہے تو اور کون میں. اس نے وہی جواب دیا انت انا تو ہے, میں ہوں. رب نے فرمایا اب اس کو بھوکا رکھو. اس کو کیا کرو؟ بھوکا رکھو, کچھ بھی نہیں دینا. کتنے سو سال نفس بھوکا رہا اور بھوکا رہنے کے بعد جب جکڑا ہوا رب کی بارگاہ میں آیا تو رب نے فرمایا مانتا منانا, تو کون ہے اور میں کون ہوں. پھر جھکا کر یہ کہا انت ربی وانا عبدک, تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. رب نے فرمایا اس کو سب سے نیچے رکھو. اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عقل دکھاتا ہے. سب سے نیچے نفس کو رکھا گیا اور رب نے بتا دیا کہ نفس کو اگر مارو گے ایسے نہیں مار سکتے, جب بھی مارنا ہے بھوک سے مارنا, بھوک سے نفس کو مارنا ہے. اور یہ آپ نظر گئے اللہ کے کامل ولی
جب بھی نفس کی خواہشات اپنا اظہار کرتی ہے، جب بھی نفس کی خواہشات اپنا اظہار کرتی ہے، انہوں نے ایک قبر کھدوائی ہوئی تھی، وہ جا کر اس قبر میں لیٹ جاتے اور کہتے کہ اب میرے اوپر مٹی ڈالوں گا، تو ختم ہو تاکہ ساری خواہشات مرے۔ پھر وہ واسطے ڈالتا کہ مہربانی کرے ایسا نہ کرے، میں کوئی خواہش نہیں کروں گا۔ اللہ کے قابلین نے سب سے پہلے نفس کو مارا، نفس امارہ۔ یہ ایسا نفس ہے جو بندے کی خواہشات کو ہر لمحہ بڑھاتا ہے، ہر پل آگے لے جاتا ہے۔ کہتا ہے جی 5 ارب تھوڑا ہے، 10 ہوتا، 20 ہوتا، 80 ہوتا، خربوں ہوتا، قدموں، اس طرح اس کی خواہشات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے انسان کی خواہش پر جب گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گزر رہا ہو اور اسے سونے کا ایک باغ مل جائے تو وہ دیکھ کر کہے کاش کہ ایک اور ہو جائے، اللہ اسے ایک اور عطا کر دے۔ وہ دیکھے تو کہے یا اللہ اگر ایک اور مل جائے، کمری والے آقا نے فرمایا پھر ایک اور عطا ہو، تو پھر ایک وہ کہے یا اللہ ایک اور دے دے۔ کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے ایک باغ اس کے لیے بہت زیادہ تھا، وہ بھی اس کی پہنچ سے باہر تھا، اتنا زیادہ تھا، لیکن جو نفس کی خواہش ہے، جو آنکھوں کی بھوک ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی، کہہ رہا ہے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، اسی پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ آج ہم بھی اگر اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بات دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیا ہم اس حدیث پر نہیں پورے کر رہے کہ خواہشات دن ب دن بڑھ رہی ہے، دن ب دن ہمارے اندر کا جو نفس ہے وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، تو کیا ہوتا اگر ہوتا بھی؟ ایک دن تو جب دنیا سے جانا ہے سب یہی چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے، ساتھ تو کچھ لے کر نہیں جانا، سب جہاں اولاد کے پاس رہے گا، اور اولاد کو ہم نے آج ماشاءاللہ درس اس انداز میں دیا ہے کہ جب ہم نے دنیا سے جانا ہے کسی نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کرنی، اتنا آپ جناب کشتی کر کے جداد بڑھنی ہے، ایک آنے بیٹا اے وے، دو آنے بیٹا اے وے، تیری آکسی تو چاہ کے دے میں کہ تو جدا وہ فلانا میں جایا تو کیوں رکھے میں رکھسا ہوں، پتہ لگا جناب دوستوں میرے مان ہوئے ایک دو ایک قتل کر جائے۔ یہ تو ہماری دنیا کے حالات ہیں کہ ہم پیچھے جائیداد بھی چھوڑ کر جاتے وہ بھی سکون نہیں پاتی، کیونکہ اولاد آپس میں جھگڑ رہی ہوتی ہے، لڑ رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے۔ تو اسی لیے کہا ہے اولاد کو اتنا دین کی طرف راغب کرو کہ جب دنیا سے جاؤ جائیداد کے لیے نہ لڑے، ہاتھ اٹھا کر تمہاری جنت کے لیے دعا مانگو، تمہاری جنت کے لیے دعا مانگو۔ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے میدان میں ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ فرمائے گا یہ بڑی نیکیاں تیری آ گئی، عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں، اتنی نیکیاں کر کے تو میں نہیں آیا، تو رب فرمائے گا تو نے نیکیاں نہیں کی، لیکن پیچھے جو رشتہ دار اور جو اولاد نیک چھوڑ کر آیا تھا وہ دعا مانگتے رہے، میں تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہا۔ کتنی بڑی بات، ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ تو آپ کے لیے قرآن پڑھے، تو آپ کے لیے تلاوت کرے، آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنوائے۔ وہ اولاد نہ ہو کہ پینٹ شرٹ لگی ابے کا جنازہ پیا ہوا ہے،
کہ پتر ہوئی پاسے نکلتے اور تسی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تساں کہ آؤ کھڑو تے پتر جواب دے وہاں بے جنازہ پڑھایا سکھایا ہی ماں کیمسٹری پڑھائیے، بیولوجی پڑھائیے، فزکس پڑھائیے، میتھ پڑھائیے، لہٰذا یہ سارا ثواب دے پہ ہوگا بیٹا۔ یہ حقیقت ہے، یہ میں کو اپنے پاس سے نہیں بات کرتا۔ گجرخان کے اندر باہر سے انگلینڈ سے ایک شام آئے جنازہ ان کا جب ہونے لگا کہ بلا مالک صاحب اللہ کا نظام گرم فرمائے انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ یعنی صاحب یہ حقیقت ہے، جس ویلے انہوں نے جنازہ پڑھا لگے تو تکڑے کے جو پتر 3 پیس سوٹ لگایا پاسے تے کھلتا انہوں نے آکھا تو تم میرا جنازہ کیوں نہیں پڑھنے؟ اس نے کہا کہ ابے اور ابا جنازہ سکھایا ہوئے تھے کرنا وہاں سے جنازہ آنے ہی نہیں ہونا گئے ہوئے جنازہ۔ جب اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاؤ گے، دین سے دور رکھو گے تو کیا سمجھتے ہو قبر میں کیا ہوگا؟ مزے کی بات نہیں ہے قبر کے اندر باپ بیٹا ہو اور بیٹا آئے اور جیسے ہی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نور برسنا شروع ہو جائے، قبر پر نور کی بارش ہو، اور جب وہ پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نور کی بارش فرمائے گا کہ آج اس کا بیٹا اس کے لیے قرآن پڑھ رہا۔ محبت سے کہے سبحان اللہ، سارے پریگل کا کو سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، اور یہ دور جو گزر رہا ہے بالخصوص اس دور کے اندر ہم یہ جتنے لبرل پارٹی ہے، سیکولر پارٹی ہے، یہ اس مشن پر ہے کہ دن بدن دین کو حقیر سمجھا جائے، مولوی کی توہین کی جائے، کو کمتر کہا جائے۔ یہ مشن ہے جو انہوں نے سارا کیا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاسی پارٹیاں وہاں جا کر امریکہ میں یہ بیان دیتی ہے کہ ہم سے بڑا کھلے ذہن والا کوئی نہیں، بے شرم غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، لیکن جیسا روزے کا حق ہے ویسا رکھیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے ناک کا بھی روزہ ہوگا، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا، ہماری ٹانگوں کا بھی روزہ ہوگا۔ خالی یہ نہیں ہوگا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں گے، ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے، ہم نے کچھ پینا نہیں ہے، باقی سب کچھ کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، گالیاں بھی کر سکتا ہے، پیڑساں بھی لوگوں ڈال اور ایک دوسرے کے رمان بھی چھک سکتا ہے، اور پھر شامی بیٹھ کے ایسا یاد آتے ہیں جیسے روزہ کیا ہے بچیا سب لوگ کوئی بھی نہیں ایگریکلچر آیا ہے کہ اس سے چھوڑے آتے پھر یہ سارا معاف ہے۔ یہ کیا روزہ ہے کہ جس میں زبان آپ کی پاک نہ رہے، جس میں آپ کی آنکھیں پاک نہ رہے، اور بالخصوص یہ میں کہوں گا جوانوں کے لیے کہ اس بات پر غور کرو، ہرگز مسجدوں کے اندر آپ فضول پھرتے نظر نہ آؤ۔ ہمارے مدنی جوانوں کو اصل میں انہیں درس نہیں مل رہا، انہیں اور درس مل رہے ہیں جس درس پر یہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ لہذا عہد کرو ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزاریں، اللہ کے گھر میں، باہر نہیں ادھر ادھر پھریں گے، اللہ کے گھر میں
وقت گزارنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔